ایک گاؤں میں ایک فاطمہ نام کی لڑکی رہتی تھی جس کی ماں بہت شفیق اور محبت کرنے والی تھی۔ فاطمہ کی ماں دن رات محنت کرتی تھی اور گھر کے سارے کام کرتی تھی، مگر فاطمہ کبھی اپنی ماں کی مدد نہیں کرتی تھی۔ ہمیشہ شکایت کرتی، کھانا اچھا نہیں بنا، گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا تو دور کی بات، پوچھتی تک نہ تھی۔ ایک دن فاطمہ کی نظر ایک شاندار قلعے پر پڑی جو گاؤں سے دور تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی بغیر اپنی ماں کو بتائے، اور وہ قلعے کی طرف روانہ ہو گئی۔ قلعے میں پہنچ کر فاطمہ کو معلوم ہوا کہ یہاں کی زندگی بہت آرام دہ عیش و عشرت سے بھری ہے۔ وہاں کے خوبصورت کمرے، مزیدار کھانے اور عیش و آرام سے بہت خوش تھی، مگر کچھ ہی دنوں میں اسے احساس ہوا کہ قلعے میں لوگ اسے دوستانہ برتاؤ نہیں رکھتے، وہ اسے نظر انداز کرتے ہیں اور اسے کسی کام میں شامل نہیں کرتے۔ فاطمہ کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس نے اپنی ماں کی محبت اور محنت کی قدر نہیں کی۔ اس نے واپس اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا، مگر واپسی کا راستہ تو اتنا آسان نہ تھا جتنا جانے کا۔ راستے میں فاطمہ کو ایک جادوئی جنگل سے گزرنا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ درختوں پر کچھ عجیب و غریب پھل تھے، جسے اس نے چکھنے کی کوشش کی تو وہ کھانے کے قابل نہ تھے۔ اس نے سیکھا کہ ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے، ہر کھانے کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک دن فاطمہ ایک کسان کے کھیت میں پہنچی۔ کسان نے اسے بتایا کہ وہ بھوکی ہے تو اسے خود اپنی روٹی بنانی ہوگی۔ فاطمہ نے سیکھا کہ گندم کیسے بوئی جاتی ہے، کیسے کاٹی جاتی ہے، کیسے اسے پیس کر آٹا بنایا جاتا ہے اور آٹے کو گوندھ کر روٹی پکتی ہے۔ کسان کے ساتھ کام کرتے ہوئے فاطمہ کو محنت اور صبر کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے سیکھا کہ ہر کام کو اپنا وقت اور محنت دونوں درکار ہوتے ہیں۔ کسان کی مدد سے فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی، مگر پہلی بار روٹی ٹھیک نہیں بنی۔ اس نے پھر کوشش کی، پھر ناکام، پھر ناکام۔ جب فاطمہ نے بہت محنت کی مگر روٹی نہ پک سکی تو پھر کسان نے فاطمہ کو بیکر کے پاس بھیجا۔ بیکر نے کہا، جب ہم دل سے کچھ بناتے ہیں تو اس میں ہماری محبت شامل ہوتی ہے، یہ محبت ہی ہمارے کھانے کو مزیدار بناتی ہے۔ جب تم روٹی پکاؤ تو اپنی ماں کی محبت اور اس کی محنت کو یاد کرو، تب تمہاری روٹی بہترین بنے گی۔ بیکر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فاطمہ نے دل سے اور محبت سے روٹی بنانا شروع کی۔ اس نے اپنی ماں کی محبت کو یاد کرتے ہوئے آٹا گوندا، پیڑا بنایا اور روٹی پکائی۔ آخر کار اس کی روٹی بہترین بنی اور اس نے خوشی سے کھائی۔ جب فاطمہ اپنے گاؤں پہنچی تو اس کی ماں نے اسے دیکھ کر خوشی سے گلے لگایا۔ فاطمہ نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ہمیشہ اس کی مدد کرے گی اور اس کی محنت کی قدر کرے گی۔ اور اس نے اپنی ماں کے ساتھ محبت سے روٹی پکائی اور اسے بتایا کہ اس نے بیکر سے کیا سیکھا۔ فاطمہ نے اپنے سیکھے ہوئے سبق کو ہمیشہ یاد کیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ شکر گزاری کی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اصل خوشی ہمارے اپنوں کے ساتھ محبت اور محنت سے ہی ہوتی ہے۔